السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے ایک نیو ناول لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ ناول ہے زرشا بلوچ کا۔ ناول کا نام ہے تیرے عشق کی پڑ گئی مار پیا۔ ایپیسوڈ نمبر ہے 1۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں ناول کے فرسٹ ایپیسوڈ۔ وہ ایئرپورٹ کے احاطے میں بیٹھا سخت مشتعل ہو رہا تھا کہ آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا اسے بیٹھے ہوئے، مگر کوئی اسے پک کرنے نہیں آیا تھا۔ اس نے کوفت سے نظریں قریب پڑے اپنے سامان پہ ڈالی تھیں جو 2 ٹرالیوں میں بھی لدا پڑا تھا۔ اسے خود پہ نئے سرے سے غصہ آیا تھا کہ کیا ضرورت تھی اتنا سامان لانے کی۔ آس پاس نظریں گھماتے اس کی نظر پارکنگ کے پاس کھڑی لڑکی پہ پڑی تھی۔ ویسے تو یہ انتہائی غلط حرکت تھی کہ وہ کسی لڑکی کو تاڑے، مگر آنکھوں کی بدماشیاں تھیں جیسے ایلفی سے وہیں چپک کر رہ گئی تھیں۔ کیپری پہ پنک لائن شرٹ پہنے، پنک ہی حجاب سے سر ڈھانپے، منہ پر ماسک لگائے، آنکھوں کو سن گلاسز سے چھپائے خاصی ڈیسنٹ لگ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ ہی ایسی لڑکی چاہتا تھا اپنی زندگی میں، لیکن اس کے ماں باپ کس کے ساتھ اس کی زندگی برباد کرنے چلے تھے؟ بیلا عابس احمد کے ساتھ، جو اس کو سنبھالنا دور خود کو بھی نہیں سنبھال سکتی تھی۔ 10 سال گزرنے کے بعد بھی زارون کے دل میں بیلا کے لیے نرمی پیدا نہیں ہو سکی تھی۔ مان اس کے ذہن میں جھماکا ہوا جس مرسیڈیز کے پاس وہ لڑکی کھڑی تھی، اس کے ونڈو پہ وائٹ مارکر سے جو لکھا تھا وہ اسے صدمہ دے گیا تھا۔ زارون عباس احمد۔ زیر لب اپنا نام بڑبڑاتے وہ اٹھا تھا اور دونوں ٹرالیوں کو بمشکل گھسیٹتے پارکنگ تک موجود مرسیڈیز کے قریب پہنچا تھا۔ وہ آدھے گھنٹے تک ہمنوکوں کی طرح بیٹھا تھا اور کسی نے آ کر اسے بلایا نہیں۔ اگر اس کے باپ چچا آتے تو یقیناً اسے ڈھونڈتے۔ ایکسکیوز می محترمہ، یہ اس کار کا ڈرائیور کہاں ہے؟ اس کے مخاطب کرنے پر وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ فون آف کرتے زارون عباس احمد کا تفصیلاً جائزہ لیا تھا، جو وائٹ شرٹ کے ساتھ بلیک ہوڈی پہنے، بلیک ہی جینز پہنے ہوئے تھا۔ وہ سر چھٹکتی اس کے پاس سے ہوتی جا کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ زارون حق تک سا اسے دیکھتا رہ گیا جب آنکھوں پہ گلاسز اتار رہی تھی۔ تو مطلب وہ ڈرائیور تھی۔ وہ جھنجھلا گیا تھا اور پھر کار میں سارا سامان رکھنے کے بعد فرنٹ سیٹ پہ آ بیٹھا تھا۔ بڑے پاپا اور ڈیڈ کیوں نہیں آئے؟ اتنا فالتو وقت کسی کے پاس نہیں تھا۔ چند حروف بول کر وہ واپس خاموش ہو چکی تھی، لیکن زارون عباس احمد کو ایک نیا جھٹکا دے گئی تھی۔ یعنی وہ اتنا ضروری نہیں تھا کہ کوئی اسے پک کرنے آتا، وہ بھی 10 برس بعد واپسی پر بھی۔ اس کے بعد سارا راستہ نہ وہ لڑکی بولی اور نہ ہی زارون نے کچھ کہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے کار احمد گروپ آف کمپنیز کی وسیع و بلند بلڈنگ کے سامنے روکی تھی اور پھر بنا زارون کو دیکھے وہ اندر چلی گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ گھر میں داخل ہوتے ہی بلند آواز میں بولا تھا۔ سبھی خواتین نے چونک کر اسے دیکھا۔ میری سے وہ باہیں پھیلائے صلا کو سامنے دیکھتے تڑپ کر اس کی طرف بڑھا تھا، جو اس کے اتنے سالوں بعد آمد پر منہ پر ہاتھ رکھے زور و شور سے آنسو بہا رہی تھی۔ اسے سینے سے لگایا زارون نے ماں کا ہاتھ بھی چوما تھا۔ نائلہ بیگم نے ان دونوں کو سینے سے لگایا تھا۔ آئمہ بیگم نے اس منظر کو دیکھتے اپنی آنکھیں صاف کی تھی۔ کسی کی یاد تھی جو شدت سے اندر ابھری تھی اور اس کے دل میں بنے ناسوروں سے خون نکلنے پر مجبور کر گئی تھی۔ اپنی آنکھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے زارون کی باہیں خود کے گرد محسوس کرتی مسکرائی تھی۔ کیسی ہیں بڑی ماں؟ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ اتنے سالوں بعد یاد آیا تمہیں کہ تم پیچھے کچھ اپنوں کو چھوڑ بیٹھے ہو؟ انہوں نے شکوہ کیا تھا۔ زارون ان کے لہجے کی اداسی بھانپ کیا تھا اور اس اداسی کے پیچھے کی وجہ بھی۔ شدید نفرت کی لہر اٹھی تھی اس کے اندر۔ اب آ گیا ہوں، اب نہیں جاؤں گا کہیں۔ وہ انہیں لیے صوفے پہ بیٹھا تھا اور پھر اپنے چاروں طرف نظریں دوڑائی تھیں۔ گھر میں خاصی تبدیلیاں آ چکی تھیں۔ پینٹ سے لے کر فرنیچر اور فرنیچر کی سیٹنگ تک سب کچھ تبدیل تھا۔ باقی سب کہاں ہیں؟ اس نے یہاں وہاں نظریں گھماتے پوچھا تھا۔ غیر ارادی طور پر وہ بیلا کا منتظر تھا جو اس کے مطابق اب تک انٹری کر رہی ہوتی، لیکن یہاں تو خاموشی تھی، ورنہ بیلا کے ہوتے خاموشی دم دبا کے بھاگتی تھی۔ تمہارے بڑے پاپا، ڈیڈ اور بیلا آفس میں ہیں اور باقی کے ہم تینوں تمہارے سامنے، نائلہ بیگم نے بتایا تھا، لیکن جو بات اس کے ذہن میں دھماکے کی صورت گھسی تھی وہ یہ کہ بیلا عابس احمد آفس میں تھی، لیکن کیوں؟ اسے سمجھ نہیں آیا، لیکن نائلہ بیگم کی اگلی بات پہ اسے واقعی لگا تھا کہ اسے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ بیلا ہی تو تمہیں پک کرنے آئی تھی۔ اصل میں 1 ہفتے کے بزنس ٹور کے لیے وہ موریشیس گئی ہوئی تھی۔ آج ہی اس کی واپسی تھی تو تمہارے بڑے پاپا نے اسے تمہیں بھی پک کرنے کو کہا تھا، لیکن وہ آئی تو نہیں، کہاں ہے وہ؟ بات کے اختتام پر انہیں یاد آیا کہ بیلا تو آئی نہیں، اور زارون ششتر سے بیٹھا اس لڑکی کو سوچ رہا تھا جو اسے ایئرپورٹ میں ملی تھی۔ وہ بیلا عابس احمد تھی۔ حیرانی کی بات تھی زارون کے لیے کہ جو لڑکی 10 سال پہلے زارون عباس احمد کی ایک نگاہ کے لیے ترستی تھی، آج وہی لڑکی اس سے مخاطب بھی نہیں ہوئی تھی خود سے۔ کتنی بدل گئی تھی وہ۔ حالانکہ اسے یاد تھا کہ 10 سال پہلے وہ کافی ہیلدی ہوا کرتی تھی، اونگے بونگے کپڑے پہنتی تھی، آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگائے، خود سر، بدتمیز، چیختی چلاتی لڑتی بیلا عابس احمد آج کی بیلا عابس احمد سے دور دور تک میچ نہیں کرتی تھی۔
اگر جیزی زارون کا امریکن دوست یا یوں کہہ لیں جگری یار جس سے زارون ہر بات شیئر کرتا تھا کو پتہ چل جاتا کہ اس کی کرش بیلا اتنی بدل گئی ہے تو وہ صدمے سے خودکشی کر لیتا۔ وہ آفس چلی گئی تھی، میں ڈرائیور کے ساتھ آیا ہوں، اب میں تھوڑی دیر ریسٹ کروں ماما، بہت لمبی فلائٹ تھی، تھک گیا ہوں۔ زارون کہتا اٹھا تھا اور پھر سلا کے ہمراہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا جہاں کا انٹیریئر سیٹنگ سب کچھ آج بھی ویسا ہی تھا جیسا پہلے تھا، کیونکہ اسے زیادہ تبدیلیاں پسند نہیں تھیں اپنے کمرے میں۔ سلا اس کے ہاتھ کا بوسہ لیتی واپس پلٹ گئی تھی اور وہ بستر پر گرا شدید خواہش کے باوجود بھی سو نہیں پایا تھا، اور وجہ تھی بیلا عابس احمد۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ رزم کہہ رہا تھا تمہیں پرسوں سے تیز بخار ہے، تم نے دوائی کیوں نہیں لی دائم؟ جیا اس کے کمرے میں داخل ہوتے اس سے بولی تھی جو اتنی ٹھنڈ میں ونڈو کھولے کھڑا ہوا اور بارش کے تھپیڑے سہ رہا تھا۔ جانے کیوں وہ ایسا تھا جیا کو کبھی سمجھ نہیں آئی۔ اس کی آواز پر دائم نے ونڈو بند کی تھی اور اس کی طرف پلٹا تھا۔ جیا کے دل میں اس کی حالت کو دیکھ کر ٹیس سی اٹھی تھی۔ نیلے پڑتے ہونٹ اور سفید پڑتا چہرہ اس کے اندرونی خلفشار کی نشانی تھا۔ جب انسان کے اندر زندگی کی خواہش مر جائے پھر اس پہ موسم اور بیماری زیادہ اثر نہیں کرتے جیا شہروز خان، تو زندگی جینے کی خواہش دوبارہ پیدا کر لو اپنے اندر۔ کوئی وجہ ہی نہیں دوبارہ جینے کی، تو بنا لو وجہ۔ کسے؟ جسے چھوڑ بیٹھے ہو اپنے جیتے جی۔ اس کے ساتھ رہنے کی خواہش مر چکی ہے مجھ میں، تو اس کے اندر تو ہوگی نا۔ اسے نفرت ہو گئی مجھ سے، پر تمہیں محبت ہے اس سے۔ انف جیا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ دھاڑا تھا، جیا پل بھر کو گڑبڑائی تھی۔ چھٹلا نہیں سکتے تم۔ مجھے اس کے وجود سے اتنی نفرت ہے جیا شہروز خان کہ اس کے وجود کو نظر آتش کرنے کو جی چاہتا ہے۔ جتنی بھی آتش میرے اندر ہے اس کے وجود کو راکھ کر دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ نفرت نہیں ہے، یہ آتش ضرور ہے دائم خان، لیکن عشق آتش، یہ عاشق آتش ہے۔ کس سے بھاگ رہے ہو؟ خود سے؟ عشق سے یا اس سے جو تمہاری یاد میں رات رات بھر سوتی نہیں ہے؟ بکواس بند کرو۔ میری یاد اسے سونے نہیں دیتی یا میرے وجود و کردار کی غلاظت اسے سکون میسر نہیں ہونے دیتی؟ واضح رہے میری وحشتوں کو یاد کرتے شکرانے ادا کرتی ہے کہ وہ بچ گئی مجھ سے، ایک درندے سے جو محض نفس پرست ہے، ہوس پرست ہے، خونی ہے، قاتل ہے، جانور ہے، درندہ صفت ہے۔ اس کے دماغ کی نسیں پھول گئی تھیں اور چہرہ سرخ ہو چلا تھا جیسے ابھی کسی بھی لمحے خون چھلک پڑے گا، اور اگلے لمحے اس نے چکراتے سر کو تھامتے خود کو سنبھالنے کی صحیح کی تھی لیکن ناکام ہوتا پورے قد سے زمین بوس ہوا تھا۔ دائم! وہ چینک کر اس کی جانب بڑھی تھی۔ سعد، حارب، نعمان! حلق کے بل چلاتے اس نے نیچے بیٹھے ان تینوں کو پکارا تھا جو خود دائم کے حوالے سے پریشان تھے۔ جیا کی آواز پر گرتے پڑتے اوپر کو بھاگے تھے، جبکہ رزم پہلے ہی ڈاکٹر کو بلانے جا چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہر بار کی طرح اب بھی ایسا ہی ہوگا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہو۔ تم مجھے پکارو گی نا اگر میں دور گیا تو؟ اس ستمگر کی آواز پھر سے اس کے کہیں آس پاس گونجی تھی۔ ہاں، میں تمہیں پکارتی ہوں، ہر روز، ہر شب، دن کے اجالوں میں، رات کی تنہائیوں میں، مجھے تم کبھی نہیں بھولتے۔ کاش کہ کسی دن بند آنکھیں کھولوں تو تمہیں اپنے مقابل پاؤں۔ وہ سسکی تھی۔ اس کی تصویر کو سینے سے لگائے وہ حلق سے نکلنے کو بےتاب چینخیں دبانے کو منہ پر ہاتھ رکھ گئی تھی کہ مبادا کوئی اس کی چینخیں سن کر آ ہی نہ جائے۔ میں ہمیشہ تمہارے آس پاس رہوں گا، مجھے محسوس کرنا۔ ہر روز ہوا سے تمہاری خوشبو چرا لانے کو منت کرتی ہوں، ہر روز چاند سے تمہارا پوچھتی ہوں کہ مجھے محسوس ہوتے ہو لیکن دکھتے کیوں نہیں؟ وہ تو روز تمہیں دیکھتا ہوگا۔ ہر سجدے میں رب العالمین کے سامنے گڑ گڑا کر تمہیں واپس مانگتی ہوں لیکن میری دعائیں پتہ نہیں کیوں خدا تک پہنچتی ہی نہیں۔ شاید پاک سے خاک مانگ رہی ہوں اسی لیے۔ تم کہتے تھے کہ خاک مانگو گے تو خاک ہو جاؤ گے، لیکن میں تو عشق مانگ رہی ہوں اپنا۔ عشق خاک تو نہیں؟ یا پھر مجھے یقین کامل نہیں؟ میں کیا کروں، کہاں ڈھونڈوں؟ تمہیں خود معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے تمہاری یاد آتی ہے، بے حد آتی ہے، بے تحاشا رلاتی ہے۔ اس کی تصویر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بری طرح روتے تڑپتے کہہ رہی تھی۔ وہ روز ٹوٹ کر بکھرتی اور وہ روز خود کو جوڑتی اس آس میں کہ کبھی تو وہ آئے گا۔ بچھڑ جاؤ مگر سن لو، ہمارے درمیاں ایسی کوئی تو بات بھی ہوگی جسے تم یاد رکھو گے، مجھے تم یاد رکھو گے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میں اس سے کسی قیمت شادی نہیں کروں گا۔ تم اسے چھوڑو گے تو کون اسے شادی کرے گا؟ کیوں اس معصوم پر یہ ستم کر رہے ہو؟ مجھے نہیں پتا، کسی سے بھی کروا دیں، راہ چلتے فقیر سے، کسی چور ڈاکو سے، نہیں تو گلا گھونٹ کر مار دیں، زمین کے حوالے کر دیں۔ چٹاخ! تھپڑ کی آواز اب تک اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ دروازہ نوک ہونے کی آواز پر اس نے خیالوں سے نکلتے اندر آنے کی اجازت دی۔ اس کا سیکریٹری اندر آیا تھا۔ آج 4 بجے پی سی میں میٹنگ ہے فورن کلائنٹ کے ساتھ، پھر 6 بجے نیو کلیکشن کے لیے ماڈل سلیکٹ کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو، 1 کپ کافی بھجوا دینا۔ سیکریٹری کے چلے جانے کے بعد اپنے بالوں کو سیٹ کرتے اس نے اپنے چہرے پر سے گزرے وقتوں کے اثرات زائل کرنے کو چہرہ تھپتھپایا تھا۔ تلخ کافی کے گھونٹ بھرتے اس نے خود کو کافی حد تک کمپوز کر لیا تھا۔
گزرے وقتوں میں ہوئی تلخیاں اسے کبھی بھولی ہی نہیں تھی، پھر چاہے وہ پاکستان میں ہو یا لندن میں، یہ سب اسے کبھی بھولنا ہی نہیں تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ڈنر کے وقت تک سب گھر پہنچ چکے تھے، خوش کپیوں میں مصروف تھے، سب آج کل کافی عرصے بعد مل کر بیٹھے تھے۔ تب جب کہ پڑھائی ہو چکی، زارون صاحب تو اب ذرا آفس بھی سنبھال لیجیے، ہماری بوڑھی ہڈیوں میں اب زیادہ دم خم نہیں رہا، عباس صاحب نے ہنستے ہوئے کہا، جسے اسے چھیڑنے کی غرض سے کہا تھا۔ خدا کا خوف کریں ڈیڈ، آپ کہاں سے بڑے لگتے ہیں، ہم دونوں کو ساتھ دے کر کوئی نہیں مانے گا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں۔ زارون نے حسب توقع کہا تو عابد صاحب ہنس دیے باپ بیٹے کی نوک جھونک پر۔ بیلا نہیں آئی ابھی تک عباس؟ آئمہ بیگم نے بیلا کی غیر موجودگی میں پوچھا تھا۔ کسی دوست کے ساتھ شاپنگ کا کہہ رہی تھی، وہیں گئی ہوئی ہے، آنے والی ہوگی، عابد صاحب نے ٹائم دیکھتے کہا تھا، اور تبھی کار کا ہارن بجا تھا اور کچھ توقف کے بعد کار کے رکنے کی آواز آئی تھی، بلکہ ٹک ٹک کی آواز جانے کیوں زارون عباس کو اپنے دماغ پر چپتی محسوس ہو رہی تھی۔ ہاتھوں میں ڈھیروں شاپنگ بیگز لیے وہ اسی سوٹ میں ملبوس تھی، بلند آواز میں سلام کرتے وہ صوفے پہ شاپنگ بیگز اچھالتے خود کاؤچ پر گری تھی۔ ٹو مچ ٹائرڈ مام، سکینہ ایک گلاس پانی لے آؤ پلیز۔ بیک وقت آئمہ بیگم اور ملازمہ کو مخاطب کرتے اس نے اپنی کن پٹیاں سے ہلائی تھیں، اسکارف لوز کرتے سر سے اتارا تھا، ریشمی بالوں کی پونی کھول دی تھی، بالوں میں ہلکا ہلکا ہاتھ چلاتے وہ زارون عباس کے وجود سے انجان بیٹھی تھی، جبکہ زارون عباس پتھر ہو چکا تھا اس کے ایسے عمل پر۔ کیا وہ خود کے حسن سے اتنی انجان تھی، یا حسن کے ساتھ نزاکت تھی؟ کہ جو بھی تھا، زارون عباس کا دل پہلو سے نکل کر اس کی آنکھوں میں دھڑکنے لگا تھا۔ لیکن جو بھی تھا، زارون کو خود کا نظر انداز ہونا بری طرح محسوس ہوا تھا، لیکن وہ شاید بھول گیا تھا کہ وہ 10 سال بعد لوٹا ہے۔ تو اب کیا کرنے کے ارادے ہیں برخوردار؟ اپنی کمپنی جوائن کرو گے یا پھر خود کا نیا سیٹ اپ بناؤ گے؟ عابد صاحب نے بیلا سے نظریں ہٹاتے زارون کو مخاطب کیا تھا، جس پر بیلا نے کرنٹ کھا کر اٹھتے اسے دیکھا تھا، جو سامنے صوفے پر بیٹھا اس کو دیکھ رہا تھا۔ بیلا نے اسکارف سر پر ڈالتے خود کو منظر سے غائب کیا تھا، اور زارون سر جھٹکتا عابد صاحب کی بات کا جواب دینے لگا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مجھے اپنی صفائی دینا پسند نہیں، لیکن پھر بھی صفائی دیتا ہوں اپنی کہ میں بے قصور ہوں۔ تمام شواہد کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ملزم نے مقتولہ سے پہلے زیادتی کی، پھر اپنا جرم بے نقاب ہو جانے کے ڈر سے ملزم نے مقتولہ کا گلا کاٹ دیا، اسی لیے ملزم کو 15 روز جسمانی ریمانڈ کے بعد یہ عدالت سزائے موت کا یعنی پھانسی کا حکم دیتی ہے۔ دا کیس از کلوزڈ۔ جج نے فیصلہ سناتے اپنے سائن کیے تھے اور اپنی قلم کی نب ہمیشہ کی طرح توڑ دی تھی اور اٹھ کر چلے گئے تھے۔ میں بے قصور ہوں، خدا کی قسم میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ چینک چینک کر اپنی صفائی بیان کر رہا تھا، لیکن باپ کی جھکی نظریں دیکھتے وہ بے یقینی سے نفی میں سر ہلا گیا تھا۔ تو کیا کسی کو اس پر یقین نہیں تھا؟ اس کی آواز پھر نہیں نکلی تھی حلق سے۔ پولیس والے اسے کسی کٹ پتلی کی طرح گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ پولیس وین میں اسے ڈالتے جب ایک اہلکار نے دروازے بند کرنا چاہا تھا، تب اس نے بس ایک بار اس دشمن جاں کو دیکھا تھا جو اپنی ماں کی باہوں میں بے حال سی ہوئی کھڑی تھی۔ اس سے نظریں ملتے ہی اس کی پتھر ہوئی آنکھ سے بے اختیار ایک آنسو نکل کر اس کے گال میں پھسلتا گردن میں جذب ہو گیا۔ پولیس وین کا دروازہ بند ہو چکا تھا اور اسے لگا جیسے اس پر زندگی کا دروازہ بھی بند ہو چکا تھا۔ وین کے دروازے پر جو ہوا کے لیے جالی کی کھڑکی بنائی گئی تھی، اس میں سے اس نے دیکھا تھا کہ وہ وجود اب بے ہوش ہوتا اسی عورت کے باہوں میں جھول گیا تھا۔ وہ اذیت سے مسکراتا آنکھیں بند کر گیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ ڈنر کے لیے نیچے آئی تو خاصی فریش لگ رہی تھی اور لباس بھی تبدیل تھا۔ عابد صاحب نے ہمیشہ کی طرح اسے اپنے پاس بٹھایا تھا۔ زارون اس کی بے نیازی دیکھتے پہلو بدل کے رہ گیا تھا، جو یوں بہیو کر رہی تھی کہ جیسے زارون کا وجود یہاں موجود ہی نہ ہو۔ ڈنر کے بعد وہ اپنے ساتھ لائے گئے بیگز گھسیٹ کر لاؤنج میں لے آیا تھا۔ ایک درمیانے سائز کا بیگ اس نے سلا کے سامنے رکھا تھا، جبکہ باقی کے سینٹرل ٹیبل کے اوپر رکھتے کھول کر سب کے لیے لائے گئے تحفے سب کو دیے تھے۔ اس دوران بیلا یوں بیٹھی تھی جیسے پتھر کی مورتی ہو۔ یہ تمہارے لیے لایا ہوں بیلا۔ سلا کی طرح اس کے لیے بھی اس نے درمیانے سائز کا بیگ بیلا کے لیے لائے گئے گفٹ سے بھر رکھا تھا۔ نائلہ بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ بیلا فون آف کرتی سیدھی ہو کر بیٹھی تھی اور پورے دن میں پہلی مرتبہ اس کی نگاہوں میں زارون عباس کے لیے بیزاری کے علاوہ جو جذبہ ظاہر ہوا تھا وہ شدید حیرانی کا تھا۔ حیران تو زارون عباس میں تھا کہ آخر 10 سالوں میں اس نے جب بھی سلا کے لیے کوئی چیز پسند کرنی چاہی تب بیلا عابد احمد کی یاد کیوں اس کے اندر اس شدت سے سمائی کہ وہ سلا کے لیے خریداری بھول کر بیلا کے لیے کچھ نہ کچھ لے آتا تھا۔ بیلا نے ایک نظر اس بیگ پر ڈالی اور پھر گہرا سانس بھرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سوری، میں ہر کسی سے گفٹس نہیں لیتی، وہ کہتی بنا کسی کو دیکھے بنا کسی کے سنے اپنے کمرے کو چل دی تھی، یہ بھی نہ دیکھا کہ اس کے انکار سے زارون کے چہرے کا رنگ کیسے بدل سا گیا تھا۔ عباس صاحب نے مسکرا کر اس کا شانہ تھپکا۔ بیٹا، ہماری بلی بیلا ایسے کسی سے گفٹس نہیں لیتی ہے، اپنی سالگرہ تک بھی گفٹ نہیں لیتی، پر پہلے تو گفٹس میں اس کی جان اٹکی رہتی تھی، اب کیوں ایسی بن گئی ہے؟ پہلے میں اور اب میں 10 برس کا بڑا اور واضح فرق ہے زارون بیٹا، بہت بدل گئی ہے بیلا اب۔
آئمہ بیگم نے مسکرا کر کہتے اس کی شرمندگی دور کرنی چاہیے، جبکہ زارون عباس کا دل و دماغ اب بھی بیلا میں اٹکا ہوا تھا۔ تو چلا گیا میرے ہم سفر، ذرا مڑ کے دیکھ تو ایک نظر، میری کشتیاں ہیں جلی ہوئیں تیرے ساحلوں سے ذرا پرے۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو ناول کی فرسٹ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ناول کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔